بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رمضان المبارک میں روزے کو فرض فرمایا، اور اس کی حکمت اللہ نے یہ بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، روزے ہم نے تم کو بھی دیے، تم سے پہلی امتوں کو بھی دیے، اور دینے کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزے کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تقوی عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اب تقوی کا خلاصہ کیا ہے؟ یوں تو علماء نے مختلف تعریفیں کی ہیں، لیکن اگر عام الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو تقوی کا مقصد یہ ہے کہ یہ خیال اور تصور دل میں رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور اور یہ خیال اتنا غالب ہو کہ ہم گناہ سے باز آ جائیں۔ بس اسی کیفیت کا نام تقوی ہے کہ میں یہ گناہ کیسے کروں، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کی محنت کرائی۔ اب فرض کریں کہ ایک آدمی مسلمان گھر میں اکیلا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، گرمی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اور گھر میں نعمتیں بھی رکھی ہیں، فریج میں کھانا پینا بھی سامان، فروٹ بھی ہے، سب چیزیں ہیں، اور یہ بھوک سے پیاس سے نڈھال بھی ہے، ٹھنڈا پانی اور شربت بھی گھر میں موجود ہے، لیکن یہ گھر میں اکیلے ہونے کے باوجود نہ شربت اور پانی کی طرف بڑھتا ہے، نہ فروٹ اور کھانے کی طرف جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ جانتا ہے مسلمان کہ بھائی کوئی بندہ مجھے نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، میں نے جس ہستی کے لیے روزہ رکھا ہے، جس کو راضی کرنے کے لیے میں نے بھوک پیاس اور اپنے نفس کی خواہشات کا روزہ رکھا ہے، تو وہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس فرمایا کہ یہی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو گئی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ مغرب تک کا انتظار کر رہا ہے کہ مغرب کی اذان ہوگی تو میں پھر روزہ کھولوں گا۔ تو یہ پورا مہینہ اللہ نے ہم سے یہ محنت کرائی۔ مومن نے روزہ رکھا ہوا ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ صاحب آنکھوں سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی لذت آنکھوں کو مل جائے، لیکن وہ یہ سوچ کے رک جاتا ہے بھائی میرا تو روزہ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کروں؟ اور یہ خیال آتے ہی وہ رک گیا، اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ تو بس یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں خوب جھوٹ بولوں، جھوٹ بول کے اپنا مال بیچوں، تجارت کو بڑھاؤں، لیکن فوراً خیال آیا کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں کیوں جھوٹی قسمیں اور اپنے مال کی جھوٹی تعریفیں کر کے میں کیوں اپنے اللہ کو ناراض کروں؟ تو یہ خیال آتے ہی وہ جھوٹ بولنے سے رک گیا۔ تو بس میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ پورا مہینہ اللہ نے یہ محنت مسلمانوں سے کرائی، اور پھر حکم یہ آ گیا کہ یہ ایک مہینہ جس محنت میں تم لگے ہو، اب باقی 11 مہینے بھی اگر تم نے اسی طرح سے گزار دیے تو سمجھو تم ہمارے محبوب اور ہمارے مقرب ہو جاؤ گے۔ بس اسی کا نام تقوی ہے۔
کہ ہم یہ سوچ لیں کہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے اور ہم یہ سوچ کر نافرمانی سے باز آ جائیں، بس اسی کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اور اس موقع پر حضرت اکثر ہمارے علماء کرام ایک واقعہ بھی سناتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو جانتے ہیں کہ وہ گشت پہ نکلا کرتے تھے، رعایا کی خیر خبر رکھا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی گشت کرتے کرتے شہر سے تھوڑا باہر آ گئے، دیکھا تو صاحب افطار کا وقت ہونے والا تھا، ایک بیٹا بھی ساتھ ہے، غلام بھی ساتھ ہے، چلو بھئی افطار کا جو سامان ساتھ لائے ہو تیاری کرو۔ اب دسترخوان سجا دیا گیا، اللہ کی نعمتیں رکھ دی گئیں، انتظار ہو رہا ہے بھئی سورج غروب ہو تو پھر افطار کریں۔ تو وہاں سامنے سے کوئی چرواہا گزرا، کوئی لڑکا تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت عمر کو پہچانتا نہیں تھا چہرے سے۔ حضرت عمر نے اسے آواز لگائی، بلایا اور جو ہے وہ کہا کہ آؤ بھئی، اور اس کا امتحان لینے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ دیکھو بھئی ہم روزے دار ہیں، اب افطار کریں گے، تو ایسا ہے یہ تمہارے پاس اتنی بکریاں ہیں، اس میں سے سب سے بہترین بکری کا دودھ ہمیں پیش کر دو۔ وہ کہنے لگا جی میں تو نہیں دے سکتا، میں اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں مالک تھوڑی ہوں، میں تو چرواہا ہوں، تو مالک کی اجازت کے بغیر میں دودھ کیسے آپ کو دے دوں؟ تو جب یہ بات سنی تو حضرت عمر فاروق نے اس کا امتحان مزید لینا چاہا، تو کہنے لگے یار ایک بات بتا، تو ایسا کر یہ ایک بکری مجھے دے دے، مجھ سے پیسے لے لے، جا کر مالک کو کہہ دینا کہ بھئی گزر رہا تھا جنگل کی قریب سے بھیڑیا آیا اور بکری کو چیر پھاڑ دیا، اس نے بکری کو کھا گیا۔ تو مالک ناراض تھوڑی ہوگا، عام طور پہ ایسے کام ہو جاتے ہیں، اور تجھے پیسے مل جائیں گے، مجھے بکری اور دودھ مل جائے گا۔ جب یہ بات سنی اس نوجوان نے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہنے لگا معاذ اللہ فعین اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم مجھے یہ لالچ دے رہے ہو کہ اس طرح میں پیسہ کما لوں گا اور مالک بھی ناراض نہیں ہوگا، تو پھر اللہ کہاں گیا؟ یعنی میرا اللہ تو دیکھ رہا۔ بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان تو ہے غریب ہے، چرواہا ہے، لیکن دولت تقوی سے مالا مال ہے، اس کو یہ صفت نصیب ہے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، مالک نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا۔ بس اگلی صبح کو حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ پتہ کرو اس کا مالک کون ہے۔ اس کے مالک کے پاس پہنچے، کہا بھئی یہ غلام تمہارا ہے، ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں، اور یہ جو کل ساری بکریاں چرا رہا تھا ہم اسے بھی خریدنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے وہ غلام بھی خرید لیا، جو بکریاں وہ چرا رہا تھا وہ بھی خرید لیا۔ پھر اس غلام سے کہا دیکھو بھئی کل تمہاری بات، تمہارا تقوی ہمیں اتنا پسند آیا کہ یہ بکریاں بھی سب تمہاری ہوئیں اور ہم نے تمہیں آزاد بھی کر دیا، اب نہ تم غلام ہو نہ غریب ہو، دیکھو تم نے تقوی اختیار کیا اور یہ کہا کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو تمہارے تقوی نے دنیا میں تمہیں یہ نفع دیا کہ تم غلامی سے بھی تمہیں نجات ملی، اور جو بکریاں تم ملازم کی حیثیت سے چراتے تھے اب انہی بکریوں کے تم مالک ہو گئے ہو۔ تو بس اسی تقوی پر زندگی گزارتے رہنا، اللہ تعالیٰ اسی تقوی کی برکت سے تمہیں کل قیامت کے دن جہنم سے بھی نجات عطا کریں گے۔ تو یہ اصل میں تقوی ہے کہ یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ احساس آتے ہی ہم گناہ سے رک جائیں۔ بس اسی لیے اللہ نے یہ رمضان عطا فرمایا۔